Lebanon's Health Minister Firas Abiad reported devastating losses among rescue workers, with over 40 paramedics and firefighters killed by Israeli fire in just 3 days. Since clashes erupted last October, the total death toll among rescue personnel has reached 97, with 188 injured. The minister highlighted the tragic impact on those in ambulances and fire trucks, emphasizing that the fatalities include members of organizations affiliated with Hezbollah and other Lebanese groups. Overall, since the beginning of hostilities, nearly 1,974 people have lost their lives due to Israeli actions, including 127 children, while more than 9,350 individuals have been injured. In a related incident, the Lebanese army announced that an Israeli strike in southern Lebanon resulted in the death of one of its soldiers. The soldier was killed during a rescue operation in collaboration with the Lebanese Red Cross in Teba village. The strike also wounded another soldier and 4 Red Cross volunteers, illustrating the perilous conditions faced by rescue workers in the conflict zone. Israel's military reported that its airstrike in southern Lebanon killed 15 Hezbollah fighters, marking a significant escalation in the conflict. Hezbollah claimed to have successfully thwarted an Israeli advance at the border, indicating a continued cycle of retaliatory strikes. In the latest developments from Gaza, the Ministry of Health reports nearly 100 new deaths due to ongoing Israeli airstrikes, with 99 fatalities and 169 injuries recorded in the past 24 hours. This tragic update brings the total death toll since October 7th of last year to a staggering 41,788, while injuries have reached 96,794. Emergency teams continue to struggle as many victims remain trapped under rubble, unable to be reached amid the relentless bombing. The Health Ministry emphasizes that it does not differentiate between combatant and civilian deaths, highlighting the indiscriminate nature of the ongoing violence. Prime Minister Shehbaz Sharif welcomed his Malaysian counterpart Anwar Ibrahim in Islamabad, where both leaders discussed strengthening bilateral ties. They covered a range of issues, including challenges faced by the Muslim community. The two vowed to enhance cooperation across various sectors, with Shehbaz praising Malaysia's upcoming chairmanship of ASEAN in 2025. Anwar Ibrahim reiterated Malaysia's support for Pakistan's engagement with ASEAN as both countries reaffirmed their commitment to deepening their partnership. Interior Minister Mohsin Naqvi on Thursday warned the PTI against its plans to hold a rally at Islamabad's D Chowk tomorrow due to several high-profile visits by foreign dignitaries, including the Malaysian Prime Minister. PTI بھی پاکستان کی جماعت ہے, کوئی باہر کی جماعت نہیں ہے. ان کو میں کہوں گا کہ جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یہاں پہ موجود ہو اور آپ اس ٹائم پلان کر رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنا ہے, یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. آپ اپنا سیاست ضرور کریں, جس طرح دل آتا ہے کریں, لیکن اس ٹائم پہ خدارہ نہ کریں جس ٹائم پہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ شہر کے اندر موجود ہو. اور آپ کو پتہ ہے, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ پچھلے 1 ماہ سے ملیشین پرائم منسٹر کا پلان بنا ہوا تھا, اور وہ کل کی ڈیٹ تک یہاں پہ ہیں, اور آپ کل ہی کی ڈیٹ میں اسلام آباد پر دھاوا بول رہے ہیں. ہم نے ہر طریقے سے اپنے پورے انتظامات کرنے ہیں. سب سے پہلی چیز ملیشین پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں اور عزت میں کہیں کمی نہیں آنے دینی. اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمیں سیکیورٹی کے ارینجمنٹ بھی دیکھنے, اس پہ کسی قسم کی کوئی نرمی, کسی قسم کی کوئی سیکنڈ تھاٹ ہمارے کسی کے اندر بھی موجود نہیں ہے. آلریڈی اسلام آباد میں 144 لگی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہم بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں, ہم نے جو جلسے کے لیے جگہ وغیرہ بھی مختص ہم نے آلریڈی وہ لاء کے تحت ہو گئی ہوئی ہے. اگر آپ پرمیشن لیں, آپ کو پہلے بھی اجازت ملی تھی اور پراپر چینل سے آئیں, آپ ضرور جلسہ کریں, آپ کا آئینی حق ہے, لیکن اس طریقے سے کسی صورت بھی کوئی چیز کی اجازت نہیں دیں گے. Interior Minister Mohsin Naqvi emphasized that while the right to protest is respected, it's inappropriate to stage rallies when foreign dignitaries are present. PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari announced that his party will join Jamaat-e-Islami Solidarity Rally for Palestine.
After meeting JI Amir Hafiz Naeem ur-Rahman, Bilawal expressed solidarity with Palestinians condemning Israel's actions in Gaza. He criticized the global community's indifference to the suffering of Palestinians and reiterated that the PPP stands with Muslims worldwide against the Israeli campaign to seize Palestinian lands. جہاں تک فلسطین کے سوال ہے، جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے، نہ صرف ہم دونوں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں نے آج جماعت اسلامی کی امیر کو یقین دہانی دی کہ جہاں تک فرینڈز آف فلسطین کے حوالے سے، فرینڈز آف غزہ کے حوالے سے جو اکتوبر 7 پہ ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تنظیم ان کے ساتھ ضرور ساتھ دیں گے.